اذان کے وقفے سے پہلے ہم ڈسکشن کر رہے تھے یہ تیجا، 40واں، 10واں، جمعراتیں، برسیاں، 11ویاں، 22 رجب کے کنڈے، محرم کی نیازیں، میلاد کی نیازیں، سب کی سب یعنی ایکٹیویٹیز خود سے دین میں داخل کی ہوئی ہیں، ان کو خود بھی پتہ ہے۔ اب تو نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ ایون 40ویں کے کارڈ چھپتے ہیں، جس طرح آپ کے شادی کارڈ ہوتے ہیں، اخبارات کے اندر بڑے بڑے اشتہارات چھپتے ہیں۔ اچھا، یہ ہم کو مذاق اڑانے کے لیے نہیں کہہ رہے، اگر یہ سب کچھ جائز ہوتا نا، اس کے لیے ساری ایکٹیویٹیز آپ کریں، جو بھی ماڈرن طریقہ اڈاپٹ کریں۔ مثلاً اب کسی کا جنازہ ہے اور آپ نے اناؤنسمنٹ کرنی ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ فیس بک پہ لگائیں، واٹس ایپ گروپس میں شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے جنازے میں شامل ہوں۔ اخبار میں بھی دے دیں، کوئی حرج نہیں، یہ تو ایک دین کی بنیادی ایکٹیویٹیز ہے نا جنازہ پڑھنا۔ ہم ادر دین وہ باتیں کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی مبارک 3 بیٹیاں جوان شادی شدہ آپ کی مبارک زندگی کے اندر فوت ہوئی، آپ نے کسی کا تیجا، 40واں، 10واں نہیں کیا، بلکہ آپ یہ جو لوگ کر رہے ہیں ان سے صرف سوال پوچھیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی کس بیٹی کا تیجا، 40واں، 10واں کیا، تو آگے اس کی جو شکل بنے گی نا، اس سے آپ آئیڈیا لگا لیں کہ اس کے پلے کوئی شے نہیں ہے۔ وہ خود ہی کہے گا جی وہ تو کوئی اس طرح تو نبی علیہ السلام نے تو نہیں کیا۔ تو جو چیز نبی علیہ السلام نے تعلیم نہیں فرمائی، وہ آپ نے خود سے دین کے اندر داخل کی ہوئی ہے، اور باقی لوگوں کو اتنا پابند کر دیا کہ جو نہیں کرواتا وہ کہتے ہیں دیکھو جی اس کا باپ مر گیا، اس کی ماں مر گئی، اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اور پھر مدرسوں سے باقاعدہ، اب مجھے نہیں پتا، کئی سال پہلے تک تو یہ جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت 300 روپیہ تقریباً ریٹ تھا، پھر بڑھتے بڑھتے اب تو شاید 1000 روپے تک پہنچ چکا ہو ریٹ ایک قرآن کا، اور مجھے تو لگتا ہے یہ 1000 روپے میں بھی سستا ہے قرآن اگر دیکھا جائے۔ ہو سکتا ہے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے ہی آپ کو دیتے ہوں ایک قرآن۔ تو یعنی قرآن اس لیے نازل ہوا تھا کہ آپ مردوں کو زبردستی اللہ سے بخشوائیں گے اس کے ذریعے۔ آپ کے پنجاب میں ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پر 40 دن کے لیے خیمہ لگ جاتا ہے قبر کے اوپر، اور شفٹوں میں حافظ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ بھی جیسے ہی لوگ یہاں سے ہٹتے ہیں نا، پھر فرشتے آتے ہیں سوال کے لیے، وہ کہتے ہیں 40 دن آتے رہیں گے، تنگ آ کے چھوڑ ہی دیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے نا، وہ 40 دن پورے کرواتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جی قرآن تو امتیوں نے ایسا پڑھا ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ کو بھی شرمندہ کرے۔ بھئی کسی صحابی کے مرنے پہ تو 40 دن تک تو کوئی قرآن نہیں اس کی قبر پہ پڑھتا ہوگا، یعنی امت نے سلف کو بھی شرمندہ کر دیا ہے، خلف نے سلف کو شرمندہ کر دیا ہے، اتنا زیادہ قرآن پڑھا ہے، اور ان لوگوں کی قبروں پہ جنہوں نے اپنی زندگی میں قرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ نے مرزا محمد علی صاحب کی گفتگو بغور سماعت فرمائی، اس سے جو بات مجھے سمجھ آئی وہ یہ ہے، نمبر 1، تیجا یعنی کلخانی، 10واں، چہلم وغیرہ اسلام میں داخل کر لی گئی ہیں، یعنی یہ چیزیں اسلام کا حصہ نہیں ہیں بلکہ ناجائز اور حرام ہیں۔ آپ جانتے ہوں گے جو چیز اسلام میں جائز نہ ہو وہ حرام ہی ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ آئی کہ قرآن اس لیے نازل ہوا کہ زبردستی مردوں کو بخشوایا جائے۔ اگر آپ اس کے علاوہ کچھ اور سمجھے ہیں تو مجھے کمنٹس کر کے بتا سکتے ہیں تاکہ میں اس پہلو کا بھی جواب دے سکوں۔ تو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ میں پہلی بات کا جواب دوں گا۔ جواب سے پہلے یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ اسلام کے احکام 2 طرح کے ہیں۔ پہلی قسم ان احکام کی ہے جن کا وقت، مقدار، ہیئت وغیرہ متعین ہیں، ان میں رد و بدل کرنا، کمی بیشی کرنا ناجائز و حرام ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ اب کوئی بندہ فجر کو ظہر کے وقت یا ظہر کی نماز کو عشاء کے وقت پڑھے تو یہ جائز نہیں ہے، وہ نہیں پڑھ سکتا، اور ان نمازوں کی رکعتوں میں کمی بیشی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کوئی شخص رکوع سجود میں کمی بیشی کر سکتا ہے۔ اسی طرح روزہ، حج، زکوٰۃ کے احکام، روزے رمضان المبارک میں پورا مہینہ رکھے جاتے ہیں، ان کے اندر کمی بیشی نہیں ہو سکتی کہ شعبان کے مہینے میں رکھ لیں، رجب کے مہینے میں رکھ لیں۔ رمضان کے روزے جو فرض ہیں وہ رمضان میں ہی رکھے جائیں گے، اور حج ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو ہوگا۔
ایسا نہیں ہے کہ حج کے موسم میں اگر رش ہے تو بندہ آگے پیچھے کر لے، عمرہ تو ہو جائے گا لیکن حج اسی وقت میں ہوگا جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور اسی طریقے سے ہوگا جس طرح اللہ کا حکم اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے۔ اس میں نہ کوئی شخص تعداد میں اور نہ وقت میں اور نہ ہیئت میں کمی بیشی کر سکتا ہے، بلکہ اس کو ویسے ادا کرنا ضروری ہے جیسا اللہ نے حکم فرمایا اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا یا کر کے دکھلایا، اور اس کا خلاف کرنا حرام اور کفر ہے۔ اور دوسری قسم ہے ان احکام کی جن کا وقت، مقدار وغیرہ کا تعین نہیں فرمایا اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے ذکر و درود، صدقہ و خیرات وغیرہ۔ تو اب انسان چلتے پھرتے اللہ اللہ کا ذکر کرے تو اسے منع نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ذکر کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا، لیکن وقت اور مقدار کا تعین رب نے نہیں فرمایا۔ اسی طرح تبلیغ کا حکم بلغوا عنی ولو آیا، کہ پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہو، لیکن وقت اور مقدار اور انداز کا تعین رب نے نہیں فرمایا۔ اب آپ جس انداز سے آسان سمجھتے ہیں، جس طرح سے آسان سمجھتے ہیں، جس طریقے سے بہتر سمجھتے ہیں تبلیغ دین کریں، چاہے وہ وعظ و نصیحت کے ذریعے ہو، چاہے وہ سیرت و کردار کے ذریعے ہو، چاہے وہ معاملات کے ذریعے ہو، چاہے وہ یوٹیوب پر آپ تبلیغ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے جناب آپ لاؤڈ اسپیکر پر تبلیغ نہیں کر سکتے، آپ کیمرہ کے سامنے بیٹھ کر یوٹیوب پر ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ نہیں کر سکتے، اس طرح تبلیغ نہیں کر سکتے، یہ ناجائز و حرام ہے۔ اور بطور دلیل یہ کہیں کہ یہ تمام چیزیں ایسے طریقے سے، ایسے انداز میں صحابہ کرام کے زمانے میں رائج نہیں تھیں۔ اور اسی طرح اللہ نے حکم فرمایا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ، اور اے مسلمانوں تم بقدر استطاعت ان سے مقابلہ کے لیے ہتھیار رکھو اور بندھے ہوئے گھوڑے، اور ان سے تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو مرعوب کرو، اور ان کے سوا دوسرے دشمنوں کو مرعوب کرو، اور ان کے سوا دوسرے دشمنوں کو جنہیں تم جانتے نہیں۔ تو اب کوئی اس آیت کریمہ کو لے کر جدید اسلحہ کی تردید اور مخالفت کرے، کہے کہ قرآن کہتا ہے ہتھیار اور گھوڑے تیار رکھو، یہ جدید طرز کے میزائل وغیرہ غیر اسلامی ہیں، تو آپ کیا کہیں گے کہ واقعی یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ نہیں، بلکہ یقیناً آپ کہیں گے یہ شخص غلط کہہ رہا ہے، کیونکہ قرآن میں ذکر و درود کا حکم آ گیا، اتنا ہی کافی ہے ذکر کرنے کے لیے۔ قرآن میں دفاعی پوزیشن مضبوط کرنے کا حکم آ گیا ہے، بس اتنا کافی ہے جدید طرز کا اسلحہ بنا کر اپنا دفاع مضبوط بنانے کے لیے۔ بلکہ اسی طرح قرآن و حدیث سے یہ حکم ثابت ہے کہ مرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے اور ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، یعنی نیکی کر کے اس کے ثواب کو مرنے والے کی روح کو پہنچایا جائے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے کہ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور جو ان کے بعد آئیں اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ دعائے مغفرت کافر کو فائدہ نہیں دیتی، بلکہ کافر کے لیے دعائے مغفرت کرنا قطعاً حرام ہے، جیسا کہ فرمان خداوندی ہے۔ فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ اس کا ترجمہ ہے کہ نبی اور ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، خواہ وہ ان کے قرابت دار ہوں، جب کہ ان پر ظاہر ہو چکا ہے کہ وہ مشرکین دوزخی ہیں۔ جیسے یہ قطعی بات ہے کہ دعائے مغفرت مشرک کو فائدہ نہیں دیتی، بالکل اسی طرح یہ بات بھی قطعی بات ہے کہ دعائے مغفرت مومن کو فائدہ دیتی ہے، جیسا کہ فرمان خداوندی ہے۔ فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے
جو قرآن کے اندر مذکور ہوئی، اگر یہ دعا مانگنا عبث تھا، بیکار تھا، تو رب نے اس کو قرآن کا حصہ کیوں بنایا؟ مطلب یہ ہے کہ یہ عبث اور بیکار نہیں ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو اب قرآن کا حصہ ہے اور ہمارے اوپر یہ فرض ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اے ہمارے رب میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی اور سب مومنوں کی جس دن حساب ہوگا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عنہ کو سنگسار کرنے کے 2 یا 3 دن بعد حضرت ماعز کے لیے مغفرت کی دعا مانگی، کیونکہ صحابہ کرام کے درمیان یہ اختلاف رائے چل رہا تھا۔ کوئی کہتے تھے کہ ان کے لیے دعا مغفرت کی جائے، کچھ کہتے تھے ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ کی جائے کیونکہ وہ سزا یافتہ ہو گئے تھے۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 دن کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا کی، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے حضرت ماعز کو بخش دیا ہے؟ آپ نے فرمایا حضرت ماعز نے ایسی توبہ کی ہے اگر وہ ساری امت پر تقسیم کر دی جائے تو اس تمام کو کفایت کر جائے۔ تو مطلب یہ تھا مومنوں کے لیے دعائے مغفرت کرنے پر صحابہ کو کوئی اختلاف نہیں تھا، اس لیے 3 دن اسی بات میں رہے، کوئی کہتا تھا دعا مانگی جائے، کوئی کہتا تھا دعا نہ مانگی جائے۔ اگر دعا نہ مانگنا ہی یہ سنت مصطفیٰ ہوتا یا صحابہ کا عمل ہوتا تو اختلاف کس بات پر تھا؟ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو پھر صحابہ خوش ہو گئے اس بات پر کہ ہمارا ماعز جو ہے وہ بخشا گیا ہے۔ حضرات مکرم، اسی طریقے سے کئی واقعات ہیں جن میں مرنے والوں کے ورثاء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے مرنے والوں کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں، کیا ان کو فائدہ ہوگا؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، ہاں ان کو فائدہ ہوگا۔ تو کسی نے اپنا باغ راہ خدا میں خرچ کر دیا اپنے مرنے والے کے صالح ثواب کے لیے، کسی نے کنواں کھدوا دیا اپنے مرنے والے کے صالح ثواب کے لیے، کسی نے روزے رکھے اپنے مرنے والے کے صالح ثواب کے لیے، کسی نے حج بدل کیا اپنے مرنے والے کے صالح ثواب کے لیے، اور یہ سب کے سب واقعات بخاری اور مسلم شریف میں موجود ہیں۔ حتیٰ کہ مومن کی دعا، اولاد کی دعا تو سبحان اللہ، مومن دعا کرتا ہے مومن کے لیے سبحان اللہ، اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے سبحان اللہ، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنا اپنے کرم سے نوازا ہے، اگر ان کی قبر پر ہری شاخ بھی رکھ دی جائے، ہری شاخ کے ذکر کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ مرنے والے کو قبر میں عذاب میں کمی فرماتا ہے، اس سے بھی فائدہ پہنچاتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے یہ ثابت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی کو چیر کر 2 قبر والوں کے پر رکھ دیا، فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی اور ان کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ تو جب اصالہ ثواب کا حکم موجود ہے تو ہر صورت میں یہ عمل جائز ہوا، یہ اسلام کے اندر ایڈ کیا ہوا نہیں ہے بلکہ یہ اسلام کا حصہ ہے۔ اگر اس اصالہ ثواب کا کوئی وقت اور مقدار کا تعین نہیں ہے، کیونکہ اسلام کی بنیاد کو اس اصالہ ثواب کرنے کا حکم موجود ہے، لیکن اس کی مقدار وقت کا تعین اسلام نے نہیں کیا، تو یا تو ایسا ہونا چاہیے کہ مرزا محمد علی صاحب کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو بتائیں کہ اس وقت اور اس حیت اور اس مقدار میں اصالہ ثواب کرنا چاہیے، یہ اسلام کے اندر موجود ہے۔ اگر صرف اسلام کے اندر اصالہ ثواب کرنے کا جواز موجود ہے، اس کی مقدار یا وقت کا کوئی تعین نہیں ہے، تو خام خواہ اسلام کے معاملات کے اندر مداخلت کرنا جائز نہیں ہے، یہ حرام معاملہ ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور آخر میں اس بات کو ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم حاصل کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور اس حصول تعلیم کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تعین نہیں فرمایا کہ ادارے کا نام کیا رکھنا چاہیے، سلیبس کس طرح کا ہونا چاہیے، اور اس طرح کا معاملہ کوئی نہیں اسلام نے متعین فرمایا، صرف تعلیم حاصل کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اب کوئی ادارے کا نام جامعہ رکھے پھر بھی ٹھیک ہے، اب کوئی ادارے کا نام دارالعلوم رکھے پھر بھی ٹھیک ہے، اگر وہ اپنے ادارے کا نام انگلش میں رکھے، پنجابی میں رکھے، اردو میں رکھے، کسی بھی زبان میں رکھے تو یہ بدعت اور حرام نہیں ہے۔ اور اپنے ادارے میں ہر جمعرات کو مدرسہ میں بچوں کو سکھانے کے لیے بزم رکھ دے پھر بھی ٹھیک ہے، ماہانہ درس قرآن رکھ دے پھر بھی ٹھیک ہے،
سالانہ جلسہ دستار فضیلت کے نام سے رکھے، ختم بخاری شریف کے نام سے رکھے، تکمیل بخاری کے نام سے رکھے، یہ سب جائز ہے۔ بالکل اسی طرح ایصال ثواب کے لیے بھی یہی معاملہ ہے، ایصال ثواب کرنا جائز ہے۔ اب اکیلے بیٹھ کر پڑھتا ہے پھر بھی جائز ہے، اجتماع میں بیٹھ کر پڑھتا ہے پھر بھی جائز ہے، اس اجتماع کا نام قل خوانی رکھے پھر بھی جائز ہے، اس اجتماع کا نام قرآن خوانی رکھے پھر بھی جائز ہے، اس اجتماع کا نام صدقہ و خیرات رکھے، سبیل رکھے، چالیسواں رکھے، جو بھی نام رکھے یہ سب جائز ہے، کیونکہ یہ تمام کے تمام نام عرفی ہیں، ہر کسی نے اپنی سہولت کے لیے رکھے ہیں۔ اس لیے ہر عمل کی طرح قل خوانی وغیرہ کے لیے بھی ضروری ہے یہ عمل خیر ہر طرح کی ناپاکی اور ریا و نمود سے پاک ہو، یعنی جس مال سے یہ کام کیا جائے وہ مال حلال ہو اور جائز طریقے سے مال خرچ کیا جائے تو یہ تمام معاملات جائز ہیں، جس طرح دوسرے معاملات جو ہے وہ جائز ہیں۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تو خود حیران رہ گیا کہ مرزا صاحب اتنا پڑھے لکھے آدمی ہیں، اتنا سمجھدار ہیں، لیکن وہ ایسے ٹچکر انداز سے، ایسے تضحیک آمیز انداز سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ جیسے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہ ہو۔ اگر وقت کے دامن میں گنجائش ہوتی، اگر اس کو تحریری طور پر میں پیش کروں تو ایک کتاب بنتی ہے جس کے حوالہ جات قرآن و حدیث سے ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں سے زیادہ بنتے ہیں، جس کے اندر صحابہ کا عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کا حکم جس سے ثابت ہے کہ مرنے والے کو جو بندہ پیچھے رہ جاتا ہے اس کی نیکی اس کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو میں تو سمجھ کر حیران ہو گیا کہ یار اتنا پڑھے لکھے لوگ جو ہو کر اتنا غیر ذمہ دارانہ انداز اپنانا، صرف اپنی شہرت کے لیے یا کسی کو مطلب نیچا دکھانے کے لیے، کسی کو خراب کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید الانبیاء والمرسلین ومعلین۔